الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، کہ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ دل لہو میں کھونا تجھے، کہ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب ذوالجلال کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں جن اور انسان کو صرف عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کام کرنے جاتا ہوں، میرے بہت ایسے کام ہیں، بہت ایسے اخراجات ہیں جن کی وجہ سے میں نمازیں پڑھ نہ سکوں گا، میں روزے رکھ نہ سکوں گا، میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرات محترم، وہ کھیت میں رہ کر اس کڑی دھوپ میں 5-6 گھنٹے کھڑے ہو کر کام تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر اس پنکھے کے نیچے 5 وقت ٹائم نکال کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا اعمال یعنی سجدہ ریزی اللہ کی بارگاہ میں کر نہیں سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ حضرات محترم، ایک شاعر بھی کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، ایک مقرر بھی کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، ایک طبیب بھی کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، ایک محقق بھی کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، ایک صوفی بھی کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں۔ حضرات محترم، میں نے ایک آفیسر سے جا کر پوچھا اے آفیسر صاحب آپ کن کے بندے ہو؟ وہ کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں۔ میں نے ایک تاجر سے جا کر پوچھا اے تاجر تم کن کے بندے ہو؟ وہ بھی کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، پوری دنیا میں کسی انسان کو جا کر پوچھو، اگر ان کے اندر انسانیت کی ایک چمک باقی رہے گی وہ بھی کہے گا کوئی ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو پورب کی اونٹوں سے نکال کر پچھم کی اونٹ میں ڈباتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کو پالتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی ایسی ذات ہے جو بے باپ کے اولاد کو پیدا کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، اسی کو ہم احکم الحاکمین کہتے ہیں، اسی کو ہم رازق و خالق کہتے ہیں، اسی کو ہم مالک و قدوس کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اور یہ کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں۔ حضرات محترم، تم اس وقت خدا کا بندہ ہو تمہاری دلیل اس وقت بن جاتی ہے خدا یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرات محترم، قسم خدا کے مسلمانوں، خدا جیسے یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کی طاقت یہ ہو جاتی ہے کہ زمین سے کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج کو 2 ٹکڑا ہونا پڑتا ہے۔ اگر خدا جیسے بندہ کہہ دے تو مقام صحبہ میں حضرت علی کے لیے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے۔ اگر خدا جیسے بندہ کہہ دے تو غوث پاک کے شکل میں، اگر مردے کو کم بے اذن اللہ کہہ دے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر خدا جسے بندہ کہہ دے تو خواجہ غریب النواز کے شکل میں انا ساگر کو ایک کٹورے میں آنا پڑتا ہے۔ اگر خدا جسے بندہ کہہ دے تو نظام الدین کے شکل میں، اگر بندہ مٹی پہ دم کر دے تو مٹی کو سونا بننا پڑتا ہے۔ اگر خدا جسے بندہ کہہ دے تو جمال شاہ کے شکل میں ایک ان پڑھ کو حافظ قرآن بننا پڑتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر خدا جسے بندہ کہہ دے تو اس کی طاقت یہ ہو جاتی ہے کہ برس بنا
برساتوں کے موسم میں ہرے بھرے گھاس گھوڑوں کو کھلانے کے لیے ان کو سوکھے گھاس کو لانا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، اور یہ کہتے ہیں میں خدا کا بندہ ہوں، ان کی نمازوں کا پتہ نہیں۔ وہ کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، ان کے ایمان و عقائد کا پتہ نہیں، ان کے دلوں کا خوف خدا سے دور ہو چکا ہے، اور یہ کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں۔ حضرات محترم، بس میں ان چند گفتگو کے ساتھ میں اپنے باتوں کو سمیٹ کر رخصت ہونا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں بسنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔